تو تحلیل ہو جائے، تو میاں تخت سلیمان تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی تخت بلقیس جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا، اور یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی روحانی قوتوں کا کرشمہ ہے۔ تو جب ان کے مقتدی کی قوتوں کا یہ کرشمہ ہے تو ان کے امام کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا اور رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ اور پھر دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ اتنے مختصر حصے میں، اتنے قلیل وقت میں کیسے گئے اور کیسے پلٹ کے آئے۔ اور میرے رب نے کہا کہ سن لو، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ سبحان الذی اسری، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق، سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں اب جو فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، تو اگر میں سیر کی غرض سے یہاں آتا تو مجھے 2 گھنٹے لگتے، اور اگر میں گاڑی پہ بھی آتا تو پھر بھی مجھے کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے تھا، لیکن میں 15-20 منٹ میں یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میری نگاہ میں ایک ہدف تھا کہ میں نے دیے گئے وقت کے مطابق یہاں پہنچنا ہے۔ وہ تو باہر بے تحاشا رش نہ ہوتا تو میں وقت سے 5 منٹ پہلے ہی پہنچ پاتا۔ تو میں دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل پہ نگاہیں گاڑے ہوئے سرپٹ دوڑ رہا تھا اور یہاں تک آ پہنچا۔ لیکن سیر جو ہوتی ہے اس میں ہر منظر پہ رکا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے، کوئی نظارہ ہو تو اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ اب اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ کے آئے، میرا رب کہتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں تھا، یہ میرے محبوب کی سیر تھی۔ کیا سمجھو گے میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ یہ تو ابھی سیر ہے اور تم ورطہ حیرت میں ہو، کیسے گئے کیسے آئے۔ عقل والے کہتے ہیں کہ زمین، سطح زمین سے لے کر 44 میل تک ہوا ہے، اس کے بعد کرۂ خلا ہے، پھر کرۂ زمہریر ہے، پھر کرۂ نار ہے،